جناب سیدہ کی شہادت وہ شہادت ہے، یاد رکھیں کہ اگر سوال کیا جائے آپ سے کہ کوئی جنگ جمل میں مولا امیر المومنین کو حق پہ مانے، جیسا کہ مانتے ہیں لوگ، ایک بہت بڑی تعداد اہل سنت ہی کہتی ہے واضح مولا امیر المومنین حق پہ تھے، وہ غلط تھی. معاویہ غلط تھا، مولا امیر المومنین حق پہ تھے. امام حسن کے ساتھ غلط ہوا، معاویہ نے غلط کیا. یزید غلط تھا، امام حسین صحیح تھے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ کیا رہتے ہیں؟ وہ اپنے مذہب میں رہتے ہیں. لیکن یاد رکھیں جس دن جناب سیدہ کی مظلومیت کی بات ہوتی ہے تو اس دن جس لحظہ ان کو یقین ہوتا ہے کہ جناب سیدہ پہ ظلم ہوا، وہ اعلان کریں نہ کریں، زبان سے اقرار کریں نہ کریں، ان کا مذہب ختم ہو جائے، پھر وہ اس مذہب پہ باقی نہیں رہ پاتے. یہی وجہ ہے کہ دنیا میں جو بھی مذہب حق اہل بیت میں داخل ہوتا ہے اس کا جو مین ٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے یا ابتدا یا انتہا جناب سیدہ کی مظلومیت ہے. صلوات پڑھیں محمد والے نبی. تو جناب سیدہ کی شہادت وہ چیز ہے کہ جو انسان کو پلٹ دے. اور اگر اس جانب دیکھا جائے جناب سیدہ کی وہ مظلومیت ہے کہ جس مظلومیت پہ دار و مدار ہے کس کا؟ مولا امیر المومنین کا، خود امام حسن کا، امام حسین کا اور باقی ائمہ کا. اور یہی شہادت بیان کرنا وہ چیز ہے کہ جسے کہا جا سکتا ہے کہ یہی اصل تبرہ ہے، برات کا اظہار ہے. اب اس جانب ہم ہمیشہ توجہ دلاتے ہیں کہ ہمارے بھی افراد تفرید ہے. افراد تفرید سے کیا مراد؟ دو ایکسٹریمز. البتہ یاد رکھیں کہ بہت بڑی تعداد دعویٰ کرتی ہے کہ ہمیں بڑا شوق ہے مناظرے کا، لیکن ہم چیلنج کرتے ہیں اسی حسینی میں. ابھی تو آپ کے افراد کم ہیں، آپ میں سے کچھ لوگ کہیں واقعاً اگر کسی کو مناظرہ کرنا ہے ہم کلاسز رکھنے کو تیار ہیں، اہل بیت کے دفاع کے لیے آ جائیں. آپ کو تعجب ہوگا، ابھی نہیں تعجب ہوگا، آپ کریں اعلان اور افراد کر کے دکھائیں، اور نہ ہو تو آپ کو تعجب ہوگا. یہ دعویٰ کرنے والے اکثر جھوٹ. کچھ لوگوں کو ہم نے کھلا چیلنج دیا تھا کہ جن کو بہت شوق تھا لعن کا، اور بلا شک دشمنان اہل بیت پر قطعاً لعنت بھیجنی چاہیے، لیکن کچھ لوگ جو ہیں آپ یقین جانیں صرف شور کرنا جانتے ہیں. انہیں ہم نے آفر دیا، تم مخلص ہو، تم دوسرے ملک میں رہتے ہو، پاکستان کے مومنین کا خیال نہیں کرتے، سوچتے ہو تم اور تمہارے گھر والے محفوظ ہیں تو سب محفوظ ہیں. ایسا کرو تم ایک اسی آدمی کے نام کی ویب سائٹ بناؤ، ڈومین اپنے نام سے خریدو، اس کی ہوسٹنگ اپنے نام سے کرو، اپنے کریڈٹ کارڈ، اس میں تم آ کے گفتگو کرو. اللہ رسول اور امام زمان کی قسم تمام چیزیں میں لکھ کے دوں گا تمہیں، کرو ہلو. اور اگر تمہیں یہاں کی ایجنسیاں کہیں کہ تم فتنہ کر رہے ہو تو ملک چھوڑ دینا، بی بی کے دشمن کو نہ چھوڑنا، جیل چلے جانا، بی بی کے دشمن کو نہ چھوڑنا. تو یہ یاد رکھیں کہ اہل بیت کی مظلومیت کا یہ عالم ہے، بہت بڑی تعداد صرف بات کرنا جانتی، بہت بڑی تعداد سے بات کرنا جانتی ہے. ہم اپنے آپ کو بھی نہیں، وقت آتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اہل بیت کا دفاع کرنے والا کون، اہل بیت کے لیے مناظرے کرنے والے بھی پیدا ہو جاتے. کہاں پر؟ جہاں پر اپنا نقصان نہ ہو. لیکن اگر باس ہوتا ہے تو زبان نہیں چلتی، سسرال ہوتا ہے تو زبان نہیں چلتی. تو اہل بیت کا دفاع جو کرنا ہے یاد رکھیں علمی طریقے سے کرنا. اب ممکن ہے کوئی ہماری بات کو فوراً نگیٹو لے لے کہ جی لعنت کی مخالفت کی نہیں، اللہ رسول اور ائمہ کی اور تمام ملائکہ کی لعنت و دشمنان اہل بیت، کوئی شک نہیں ہے اس میں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو جس کو مانتا ہے اس کے سامنے آپ فقط لعنت بھیج دیں تو وہ مطمئن ہو جائے گا کہ یہ آدمی برا تھا، وہ مطمئن ہو جائے گا کہ ایک آدمی نے فلانے کو لعنت بھیجی ہے پس یہ خراب تھا. شیعہ واقعی وہ ہے کہ جو خود لعنت بھیجے اور علمی اعتبار سے ان کے ماننے والوں کو اتنا علمی اعتبار سے تیار کر دے کہ وہ لعنت بھیجیں، وہ لعنت بھیجیں. اور وہ کام کس کے ذریعے سے ہوگا؟ تو ممکن ہے کہ بعض افراد کو یہ بات ہماری سخت لگے، لیکن سوال کیا جائے اسی شکاگو میں وہابیوں کے کتنے مبلغ ہیں؟ کتنے ہوں گے مبلغ؟ اسی شکاگو میں شیعہ کتنے مبلغ ہیں؟ نہیں، ہم نجف نہیں گئے، قم نہیں گئے. وہابیوں کے سارے مبلغ مدینے گئے تھے، وہابیوں کے سارے مبلغ 10 سال پڑھے تھے. یاد رکھیں مظلومیت اہل بیت ہے کہ معاویہ، ابو سفیان و معاویہ اور یزید و ہندہ کے ماننے والے واقعاً قربانی دینے کو تیار ہیں، اہل بیت کے ماننے والے ان کے لیے قربانی دینے کو تیار نہیں ہیں. کون سی قربانی؟ یہ اللہ کا شکر ہے مجلس ماتم ہر چیز ہو رہی ہے. کون سی قربانی؟ کہ ٹائم نکالیں اور اہل بیت کا دفاع، تعلیمات اہل بیت جو کر سکتے ہیں کریں. تو تمام تاریخ میں جو سب سے اہم موضوع ہے وہ شہادت جناب سیدہ. اب جب ذکر آیا تبرے کا اور تولے کا، کیونکہ ہمیں انداز ہے کہ جس طرح سے ہمارے معاشرے میں مومنین کی تربیت ہوئی ہے وہ چاہتے ہیں کوئی ایک نقطہ ملے جس سے ایشو بنایا جائے، ایشو کریٹر ہیں. اب ممکن ہے کوئی کہے جی مجلس میں لعن کی مخالفت ہوئی، نہ لعن کی نہیں ہوئی. لہٰذا میں اس موضوع پہ ایک چیز بھی آپ کو بتا رہا ہوں. سب سے پہلے جس نے ہماری توجہ دلائی لعن کی جانب و سلام کی جانب، وہ توجہ دلائی حضرت آیت اللہ العظمیٰ بہجت اور حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید شہاب الدین مرعشی نجفی اور ان کے علاوہ دیگر علماء، جیسے خصوصاً حضرت آیت اللہ العظمیٰ شیخ محمد علی عراقی. ان سب کی تاکید یہ تھی کہ زیارت عاشورہ. زیارت عاشورہ کیا چیز ہے؟
لہٰذا کہ واقعہ جو کچھ دن پہلے بھی ہم نے پڑھا کہ حضرت آیت اللہ العظمیٰ بہجت سے سوال ہوگا فضیلت لان بالا ترس یا صلوات، گفتگو ہو رہی ہے کس کے درمیان؟ اپنے درمیان. یہ سوال کرنے والا کون ہے؟ اپنا ہے. فضیلت لان بالا ترس یا صلوات. اب یہاں مراد کیا ہے؟ لان کی فضیلت زیادہ ہے یا صلوات کی؟ تو حضرت آیت اللہ العظمیٰ بہجت نے جواب دیا مثل این کے لان تخلیه است و صلوات تحلیه است. اول جاروب کن در خانے بعد مہمان طلب کن. کہ فرماتے ہیں کہ لان ایسی ہے جیسے کہ تخلیہ. تخلیہ ایک عرفانی اصطلاح ہے. اس کے معنی یہ ہے کہ دل سے گندگی کو نکالنا. کہ پہلے لان کرو تاکہ دل سے گندگی نکلے، پھر صلوات کرو. اور صلوات کیسی ہے؟ کیا فرماتے ہیں؟ جیسے کہ تحلیہ یعنی فضائل کو داخل. پھر مثال دیتے ہیں پہلے گھر سے جھاڑو لگا کے گندگی کو نکالا جاتا ہے، پھر مہمان کو لایا جاتا ہے. صلوات پڑھیں بر محمد والے. اور پھر اس کی مثال یہ سمجھ لیں کہ جب تک لا الہ نہیں کہیں گے الا اللہ کا نتیجہ نہیں ہے. اللہ کا تو پرابلم ہی کچھ نہیں تھا. جو 360 کو مان رہے تھے وہ ایک آدھ اور مان لیتے. جو سارا پرابلم تھا وہ لا الہ کا تھا، انکار کا تھا. اس میں کوئی شک نہیں کہ دشمنان خدا رسول اور ائمہ سے اظہار براعت اور یہی تبرہ ہے، اور خدا رسول اور ائمہ علیہ السلام سے اظہار محبت اور ان کے چاہنے والوں سے محبت. یہ کیا ہے؟